الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورۃ النحل کی ابتدائی 17 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ زمین و آسمان کا نظام، بادل و بارش کا نظام، پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں کا نظام، اور اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی چھوٹی اور بڑی نشانیاں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہ بھی بھیجتے تو بھی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ انسان پر واجب تھا کہ وہ ایک ذات جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اس ذات پر ایمان لائے، اس کی قدرت کو تسلیم کرے، اس کی حاکمیت کے سامنے سر جھکائے، یہ واجب تھا۔ لیکن اللہ نے احسان بالائے احسان فرمایا کہ اپنی نشانیاں بھی دکھا دیں اور ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کے مبارک سلسلے کو بھی جاری فرمایا۔ یہ احسان بالائے احسان، رحمت در رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے تعارف کے لیے نشانیاں بھی بھیج دیں، نبی بھی بھیج دیے۔ تو سورۃ النحل کی ابتدائی 17 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پھیلی اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا، اور اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یہ آیت مبارکہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہماری جتنی زندگی ہوتی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، جتنی بھی زندگی ہے، ہماری زندگی سالوں سے، مہینوں سے، ہفتوں سے، دنوں سے، گھنٹوں، اور پھر گھنٹوں سے منٹ، اور منٹوں سے سیکنڈ، یہ ہماری زندگی ان چیزوں پر مشتمل ہے، ان اوقات پر مشتمل ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی کے ہر سیکنڈ میں، ہم اپنی پوری زندگی کے ہر سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کی ہزارہا نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہر سیکنڈ میں، یعنی جب سے پیدا ہوئے، بلکہ پیدائش سے پہلے نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پیدائش سے پہلے انسان دنیا کے اندر بعد میں آتا ہے، اور نعمتوں کی بارش برسنا اس پر پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہزارہا نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ ذرا ضرب دے کر دیکھ لیجئے کہ ایک سیکنڈ میں اگر ہزاروں نعمتوں سے استفادہ کیا ہے تو یہ سیکنڈ منٹ بنتے ہیں، منٹ گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹے دن بنتے ہیں، دن ہفتے بنتے ہیں، ہفتے مہینے بنتے ہیں، مہینے سال بنتے ہیں، اور سالوں سے مل کے ہماری زندگی بنتی ہے۔ کوئی ابھی تک ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو ان سارے کے سارے ان نعمتوں کو شمار کر سکے، ان کا حساب کر سکے، انہیں گن کر بتا سکے کہ ایک آدمی نے اپنی زندگی میں اتنی نعمتیں استعمال کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی جو نعمتیں تمہاری طرف متوجہ ہیں، اگر انہیں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو
لا تحصوها، تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو دنیا کا ہر انسان غریب سے غریب تر انسان بھی جن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ بھی ان نعمتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور جن نعمتوں سے اللہ نے بندوں کو خاص طور پہ نوازا ہے وہ الگ نعمتیں ہیں۔ یہ دنیا کا غریب سے غریب، مسکین سے مسکین، مفلوق الحال سے مفلوق الحال ترین شخص بھی زندگی کے ہر لمحے میں ہزارہا نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور پھر اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اور تھوڑا سا غور کریں تو ایسی نعمتیں ہیں کہ کبھی زندگی میں ہمارا ان کی طرف خیال تک نہیں گیا۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہمارے ناخن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ زبان کا ذائقہ، زبان میں ذائقے کا ادراک، ذائقے کا احساس، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم جو اپنی مرضی سے اپنی پلکوں کو جھپکاتے ہیں، پلکوں کو بند کرتے ہیں، پلکوں کو کھولتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کانوں کا سننا اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو آنکھیں ہیں، اطباء کہتے ہیں کہ آنکھوں کی ہزاروں بیماریاں ہیں، ہزاروں، اور انسانی بدن کو لاحق ہونے والی لاکھوں بیماریاں ہیں۔ یعنی ایک آنکھ خراب ہے، اس آنکھ کی بیماری اور خرابی کی ہزارہا اقسام ہیں آنکھ خراب ہونے کی۔ کبھی نظر نہیں آتا، کبھی نظر آتا ہے دھندلا نظر آتا ہے، کبھی نظر آتا ہے ٹیڑھا نظر آتا ہے، کبھی نظر آتا ہے ایک چیز دو یا چار نظر آتی ہے، کبھی نظر آتا ہے لیکن وہ چیز الٹی نظر آتی ہے۔ اب اس طرح کی آنکھوں کی ہزاروں بیماریاں ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو ان ہزاروں بیماریوں سے محفوظ فرما رکھا ہے۔ تو کبھی اگر انسان غور کرے ان نعمتوں پر جو نعمتیں اللہ جل جلالہ نے اسے عطا فرمائی ہیں، اس کی اپنی جان کے اندر اور اس کی اس کائنات کے اندر، اس آفاق کے اندر، یہ جو ہم زمین پہ چلتے ہیں، آج تک کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ زمین پہ ایک پاؤں اٹھایا اور پھر وہ پاؤں دوبارہ زمین پہ رکھا۔ آج تک کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ حالانکہ اگر آپ اس پر غور کریں تو اس پاؤں کے اٹھانے اور واپس اس پاؤں کے زمین پر رکھنے میں اللہ تعالیٰ کا پورا ایک نظام کار فرما ہے۔ زمین کی کشش ثقل اور اس کشش ثقل کے اندر ایک خاص مقدار کہ اگر اللہ زمین کی کشش ثقل کو زیادہ کر دے تو آپ پاؤں زمین پہ رکھنے کے بعد دوبارہ اٹھا نہیں سکتے، اور اگر اللہ اس کو کم کر دے تو آپ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں۔ جیسے خلا میں جانے کے بعد چیزیں اپنے ہی دوش پر ہوتی ہیں، زمین انہیں اپنی طرف نہیں کھینچتی۔ آپ اینٹ زمین پر رکھیں گے، زمین ہوا میں اڑنا شروع کر دے گی اگر اللہ اس کشش ثقل کو کم کر دے، اور اگر بڑھا دے تو آپ زمین پہ پاؤں رکھنے کے بعد پاؤں اوپر نہ اٹھا سکیں۔ تو یہ جو ہمارے پاؤں کا چلنا ہے، پاؤں زمین پہ رکھنا اور اس کو اٹھانا، یہ بھی میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ہم بولتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ بولتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے بولا اور آپ نے سنا، میں نے سکون سے بولا اور بڑی سہولت سے بولا، آپ نے بڑی سہولت کے ساتھ سن لیا، کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ حالانکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں خاص نظام کے ساتھ لہروں کا انتظام کیا کہ ایک آدمی بولتا ہے، دوسرا سنتا ہے، اس کی آواز سہولت کے ساتھ اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ اللہ اس آواز کی رفتار کو تیز کر دے، یہ آواز کانوں کے پردے پھاڑ دے۔ اللہ اس لہر کو، اس آواز کی لہر کو آہستہ کر دے، میں چیخ چیخ کے بولوں گا، آپ کو آواز نہیں آئے گی۔ تو یہ جو آواز اور سماعت کا تناسب ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، لیکن آج تک کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم ساری زندگی اس نعمت سے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو یہ تو ایک نمونہ میں نے عرض کیا
مگر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ہزارہا نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ اگر تم سارے مل کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ، گننے بیٹھ جاؤ، تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، وہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عجیب تعارف کروایا۔ ذرا غور فرمائیے کہ ایک بچہ غلطی کرتا ہے، کسی استاد کا شاگرد یا کسی کا بیٹا بیٹی غلطی کرتا ہے، تو ماں باپ اس غلطی کرنے والے بچے کو اگر معاف کر دیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، بچے پر شفقت ہوتی ہے، بچے کے ساتھ عنایت ہوتی ہے کہ ماں باپ نے معاف کر دیا، استاد نے معاف کر دیا۔ لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت اور اپنے بندوں پر شفقت وہ صرف معافی تک محدود نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ معاف کرنے کے بعد، یعنی اپنی غفوریت دکھانے کے بعد، اللہ تعالیٰ بندے کو مغفرت سے نوازنے کے بعد یہ فرماتا ہے کہ میں صرف غفور نہیں ہوں بلکہ ان اللہ لغفور الرحیم، کہ غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، تجھے معاف کر دیتا ہوں اور معاف کرنے کے بعد تیرے اوپر اپنی رحمت کی بارش بھی برسا دیتا ہوں، رحیم بھی ہوں۔ جب معاف کر دیا تو صرف معاف کرنا ہی بہت بڑا احسان تھا، وہ تو معاف کرنے کے بعد رحمت بھی فرماتا ہے، اپنی نعمتیں بھی برساتا ہے، اپنے احسانات کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور بلا شبہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی کسی آواز کا آہستہ ہونا یا اونچا ہونا یہ تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کسی بات کا خفیہ ہونا یا اس کا ظاہر ہونا یہ تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جیسے وہ ہلکی آواز کو، جیسے وہ اونچی آواز کو سنتا ہے، وہ ہلکی آواز کو بھی سنتا ہے۔ جیسے وہ ظاہری چیزوں کو جانتا ہے، ایسے وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، اور جو کچھ وہ اللہ کے غیر، جس اللہ کے غیر کو بھی وہ پکارتے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ وہم یخلقون، بلکہ انہیں تو پیدا کیا گیا ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون، اور یہ نہیں جانتے ایان یبعثون، کہ انہیں کب اور کہاں اٹھایا جائے گا۔ یہاں پہنچ کر سورہ نحل کے دوسرے رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ تیسرے رکوع کا بیان ہوگا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔